نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کا فارسی زبان کا ایک شعر ہے، منت منہ کے خدمت سلطاں ہمیں کنی، یہ احسان مت جتلا کہ میں ہی بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ بادشاہ پر احسان مت جتلا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ بادشاہ کا اپنے اوپر احسان سمجھ کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ ہمارے ذہن و دماغ میں مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے، وقت کے اعتبار سے خدمت کرتے ہوئے، مال کے اعتبار سے خدمت کرتے ہوئے، کبھی بھی جتلانے کا جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، میرے سے زیادہ باصلاحیت لوگ موجود ہیں، میرے سے زیادہ ہوشیاری اور عقل مندی اور لیڈنگ اسکلز رکھنے والے مجھ سے زیادہ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ مالی فراوانی رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ جیسے ناکارہ کو، ناپاک کو قبول کر لیا، ان کا کرم ہے۔ تو میرے عزیزو، جتلانے کا رخ پیدا نہیں ہونا چاہیے، شکر گزاری کا رخ پیدا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبول کروانے کی فکر، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کر کے ڈرنے والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، کر کے مطمئن ہونے والے نہیں، کر کے ڈرنے والے۔ ہم ایک دکان کے افتتاح میں گئے تو مالک دکان نے، ٹورز اور ٹریولز کے مالک صاحب نے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب میں اپنے مزدوروں کو خوش رکھنے کی تو کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے ماتحت میرے سے خوش ہے یا ناخوش ہے۔ نیکی کر کے ڈرنے والے لوگ۔ گزشتہ ہم ایک نلور کے تعلقے میں تھے، امام صاحب نے سناتے ہوئے بتلایا کہ اللہ ہمارے صدر صاحب کو جزائے خیر دے، پہلی تاریخ آنے سے پہلے وہ ہمارے دروازے پر لفافہ لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک دن بھی اس حال میں گزارنا نہیں چاہتا کہ آپ کا حق میرے ذمے میں باقی رہ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کا حق اسے پہنچا دو۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس زمانے میں لوگ خون سوکھنے کے بعد بھی وظیفہ نہیں دیتے ہیں، خون سوکھنے کے باوجود بھی سامنے والے کی مزدوری اس کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے ارادے سے دیتے تھے، وہ لوگ ایسا نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ ایسے دیا کرتے تھے، بھائی آپ کا ہاتھ اوپر کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ تو نیچے کا ہاتھ ہی ہے صاحب، آپ لے کر میرے اوپر بڑا احسان کر رہے ہیں، میں دے کر آپ پر بڑا احسان نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ ہتھیلیوں میں رکھ کر پیش کیا کرتے تھے، جن کو قبول کروانے کی فکر ہوتی تھی، کیونکہ دینے والا اوپر والا ہاتھ دینے والے کا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والے کا ہاتھ ہے، بیچ والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔
آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے سوچے کہ میرا مال مستحق کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو آدمی کا انداز بدل جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے تھیلی میں رکھ کر خوشبو لگا کر پیش کیا کرتے تھے، بھائی میرا مال قبول کر لیجیے، میں مستحق کے ہاتھ میں بعد میں سے دے رہا ہوں، اللہ کے ہاتھ میں پہلے دے رہا ہوں۔ اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہم نے اٹھا کر رکھی ہے، اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کبھی تنہائی میں پہنچ کر آدمی ان کی خدمت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، گاؤں کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور عورت زچگی کی تکلیف میں تڑپ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی کو لے کر گئے، نیکی کا موقع آیا ہے، تیار ہو؟ تو اس نے کہا جی تیار ہوں میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی کو لے کر پوری زچگی کی خدمت کروائے۔ زچگی کی خدمت میں تو اچھے اچھے دوست بھی نزدیک نہیں آتے، دواخانوں میں اس زمانے میں رہنے والے بھی کم ملتے ہیں، اور وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے سادگی کے ساتھ کیا۔ اخلاص والے ہمیشہ اپنی نیت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، اغراض والے اپنی نیتوں کے بارے میں مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ ان کے مال کو قبول کرتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بدولت میں چل رہا ہوں۔ اللہ ان کے مال کو قبول نہیں کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ لوگ چل رہے ہیں۔ مدرسہ میری وجہ سے چل رہا ہے، نہیں، مدرسے کی وجہ سے میں چل رہا ہوں۔ مکتب میرے ذریعے سے چل رہا ہے، مکتب کے ذریعے سے میں چل رہا ہوں۔ پتہ نہیں کون سا صدقہ میری کون سی بلا کو ٹال رہا ہے، نہ جانے کون سے طالب علم کی دعا میرے لیے کون سا نفع دلا رہی ہے، اور نہ جانے کون سے ماتحت کے دل سے نکلنے والی آہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری نسلوں کو چمکانے کا فیصلہ کروا رہی ہے۔ اور کبھی کسی کے ہلکا سمجھنے کا خیال دل میں نہ آئے۔ ہم لوگ ترکی کے ایک شہر میں ایک عالم دین سے ملاقات کے لیے گئے، شام کے رہنے والے۔ ہم نے ان سے نصیحت پوچھی تو نصیحت کی کہ میرے شیخ نے ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ان کے شیخ ان سے کہہ رہے تھے کہ فلانا آدمی جنت میں میرا ساتھی ہے۔ تو یہ بیدار ہوئے تو خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، لیکن غم بھی ہوا کہ خوشخبری میرے لیے تو ہے نہیں، فلانے کے لیے ہے۔ وہ فلانے سے ملاقات کے لیے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی میں ایک اہم خوشخبری سنانے والا ہوں، اس سے پہلے میری شرط ہے کہ تمہارا کیا خاص عمل ہے بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جنت میں ان کے ساتھی ہو، تم نے کیا خاص عمل کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تو سنو، میرا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد 5 مہینے میں بچے کی ولادت ہو گئی۔ کم سے کم 6 مہینے لگنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینے لگنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بچہ میرا نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی گھر والی سے کہا اگر تم سچے دل سے اس بے حیائی کے گناہ سے توبہ کر لیتی ہو تو میں تمہارے گناہ کو بھی چھپاؤں گا اور تمہارا بچہ تمہیں لا کر دے دوں گا۔ دل گردے کی بات ہے، آدمی کے غیرت کو للکارنے کی بات ہے۔
اس اللہ کی بندی نے بہت رویا، بہت عاجزی انکساری کی کہ میں نے گناہ سے توبہ کر لیا۔ یہ اللہ کا بندہ اس نومولود بچے کو، اس بیبی کو لے کر فجر کی نماز میں کپڑا لپیٹ کے لے گیا۔ جیسے ہی لوگ نماز کی رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، چوکھٹ پہ بچہ کو رکھ دیا، نماز میں شریک ہو گیا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، مسجد میں ہنگامہ، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کس نے اس لاوارث بچے کو چھوڑ دیا؟ کس نے اس لاوارث بے سہارا بچے کو رکھ دیا؟ تو اس شخص نے آگے بڑھ کر کہا، لوگو تم سب گواہ رہو، میں آج سے اس بچے کا ذمہ دار ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ بچے کو گھر لے کر آئے، پوری دنیا کے سامنے اس کے عیب کو چھپایا، اور پھر پوری دنیا کے سامنے قانونی طریقے سے اس کا بچہ اس کی گود میں پہنچایا۔ اس لیے تم نے سنا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کے جنت کے ساتھی ہیں۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے اللہ جانتے ہیں۔ فضائل حج میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے، سلیمان بن ربیع کا بھی ہے۔ پوری حج کی تیاری کر لی اور سامان لے کر جانے لگے، تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا کہ مردہ گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ یہ حیران ہو گئے، اس کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھا تو وہ گھر دروازے میں داخل ہوتی ہے، اپنا دروازہ بند کر لیتی ہے، یہ دروازے کے اندر سے جھانکتے ہیں، وہ اپنی بچیوں سے کہتی ہے آؤ آؤ تم یہ گوشت بنا کر کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، مردار گدھے کا گوشت، ایک تو گدھے کا گوشت، پھر اوپر سے مردے کا گوشت تو حرام ہے، کیا کھلا رہی ہو؟ کون ہے یہ ہماری زندگی میں مداخلت کرنے والا؟ ایسے ہی ہم حالات کے مارے ہوئے۔ دروازہ کھولا، سنایا کہ یہ میری بچیاں ہیں، ان کا باپ سید تھا، بہت خوددار، دنیا سے رخصت ہو گیا، جو پونجی چھوڑی تھی وہ ختم ہو گئی، اب ہم فاقے اور بھوک کی اس حد پر پہنچ گئے کہ ہمارے لیے مردار بھی کھانا جائز ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے، جتنا نفل حج کا سامان خریدا تھا وہ پورا سامان دکانوں میں واپس کیا، اور کھانے اور غلے کا سامان لا کر اس گھر میں دیا۔ حج تو چھوٹ گیا، لوگ حج سے فارغ ہو کر آنے لگے اور کہنے لگے کہ کب پہنچ گئے ہو؟ ہماری آپ کی ملاقات تو مینا میں ہوئی تھی۔ ارے تم نے ہمیں اطلاع بھی نہیں دی، میری آپ کی ملاقات عرفات میں ہوئی تھی۔ اور ایک آدمی نے تو حد کر دی، اس نے آ کر کہا کہ تم کہاں چلے گئے ہو اللہ کے بندے، یہ پیسوں کی تھیلی مجھے دے کر میں کب تک سنبھال لوں، یہ پیسے لے لو۔ اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہمارے سے معاملہ کرتا ہے اسے کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ جتنے پیسے اس سید گھرانے پر خرچ کیے تھے اللہ نے اتنے ہی پیسے انہیں واپس کر دیے۔ رات میں آنکھ لگی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں کتنی دلیلیں قائم کروں کہ تمہارا حج ہوا ہے، تم نے میرے خاندان کے گھرانے کی خدمت کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے تمہاری طرف سے حج کرنے والا فرشتہ طے کر دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے۔ اس لیے بھائی یہ نیکی اس زمانے کی بڑی نیکی ہے، مکاتب سے ہی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ پورا اسکول قائم کرنا، ہر اسکول میں جانا،
پورے سلیبس کے اندر کے بیکٹیریاز کو نکالنا، نیا سسٹم ڈیزائن کرنا، وہ بھی ایک تقاضا ہے اور اس کے ذمہ دار علماء وہ کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے چھوٹا اور آسان پروجیکٹ ہے مکتب کا قائم کرنا۔ مکتب کا قائم کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ایسے دیہاتوں کے اندر مکاتب کا پڑھانے والے، پڑھنے والیاں، چلانے والیاں سب مبارکباد کے قابل ہے۔ اپنے دوستوں میں تذکرہ کرے اور مستحکم کرنے کی فکر کرے، اور وقت پر جو خدمت کرنا ہے آدمی وقت پر پیش کر دے۔ ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کو کمپنی والوں نے کہا کہ آپ کا ماہانہ خرچ کتنا ہے لکھ کر دیجیے، تو انہوں نے لکھ دیا کرایہ اتنا ہے، چاول اتنے ہیں، راشن اتنا ہے، والدہ کو دینے کے 4000 روپیے ہیں۔ کمپنی کے مالک نے بلا کر کہا آپ کی والدہ کا انتقال ہو کر تو 4 سال ہو گئے، آپ نے یہ کیسے لکھا کہ والدہ کو 4000 دینے ہیں؟ تو اس نے کہا بندہ خدا، جیسے میں زندگی میں امی کی پاکٹ منی کے لیے 4000 دیتا تھا، اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی 4000 ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں ضرورت ہے، جیسے میں زندگی میں خرچ کرتا تھا مرنے کے بعد بھی خرچ کر رہا ہوں، ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو نیکی کا سلسلہ آدمی شروع کر دیا ہے اس نیکی کے سلسلے کو نہ چھوڑے، نہ روکے۔ مال تو خرچ ہونے ہی کے لیے ہے۔ مال کی حقیقت کیا ہے؟ انت للمال اذا امسکتہ ولک المال اذا انفقتہ۔ جب تک مال خرچ نہیں کرو گے وہ تمہارا نہیں ہوگا، خرچ کرنے کے بعد تمہارا ہوگا۔ اور جب تک لے کر بیٹھے ہو تم اس کے چوکیدار ہو، مالدار نہیں ہو۔ جب تک تم لے کر بیٹھے ہو وہ وارثوں کے لیے چوکیداری کر رہے ہو۔ وارثوں کو بھی دینا چاہیے جو شریعت کے حصے ہے، لیکن اپنی آخرت کو ویران کر کے نہیں۔ مال خرچ ہونے ہی کے لیے آیا ہے، نیکیوں پر خرچ نہیں ہوگا، گناہوں پر خرچ ہوگا۔ اپنے اللہ سے جو رقم، جو وقت آدمی طے کر رکھا ہے پوری امانت داری کے ساتھ اسے خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہی قبول فرمائے، اللہ ہی قبول فرمائے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ کام کو اصول اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔